السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی۔ پچھلے ویڈیو میں حضرت امام مہدی اور مولانا مودودی صاحب کے نظریات کے متعلق ایک رائے تو گزر چکی ہے، اب دوسری رائے یہ ہے۔ امام مہدی کے سلسلے میں مولانا مودودی صاحب کی دوسری رائے یہ ہے کہ وہ خود اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں گے، نہ ہی معاصرین انہیں پہچانیں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد ہی یہ راز کھلے گا کہ فلاں ابن فلاں ہی امام مہدی ہیں۔ یہ نظریہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، اس کے فیصلے کے لیے ہم ذیل میں کچھ احادیث پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ابو طفیل محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص نے ان سے مہدی کے بابت کچھ دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، مہدی کا ظہور بالکل آخر زمانے میں ہوگا، اور اس وقت بے دینی کے غلبے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے والے کو قتل کیا جائے گا۔ ظہور کے وقت خداوند قدوس بادل کے ٹکڑوں کی طرح ایک جماعت کو اکٹھا کر کے ان کے گرد جمع کر دے گا۔ وہ کسی سے خائف ہوں گے، نہ خوشی سے پھولیں گے۔ ان کی تعداد اصحاب بدر اور طالوت کے ہمراہ نہر عبور کرنے والوں کی طرح 313 ہوگی۔ یہ اپنے زمانے کے سب سے افضل مسلمان ہوں گے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد ابن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شرکت کی خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے 2 ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خلیفہ مہدی ان کے بیچ سے ظاہر ہوں گے۔ یہ سن کر ابو طفیل نے کہا کہ خدا کی قسم، میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ مکے ہی میں رہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں منقول ہے۔ صاحب کتاب اسے بخاری و مسلم کے درجے کے حدیث قرار دیتے ہیں۔ حافظ ذہبی کو بھی اس خیال سے پورا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح روایت میں شمار کیا ہے، اس لیے سند کے لحاظ سے اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ یہاں صاف مذکور ہے کہ مہدی چھپے نہیں رہیں گے، بلکہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان عین کعبۃ اللہ کے صحن میں ظاہر ہوں گے، اور اس وقت دنیا کے افضل ترین مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ امور مولانا مودودی صاحب کے دعوے کے اکثر خلاف پڑتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ کی موت پر اختلاف اٹھ کھڑا ہوگا تو ایک شخص مہدی بار خلافت سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، وہاں کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے اور قیام گاہ سے نکال کر حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر باصرار بیعت کریں گے۔ یہ خبر پھیلتے ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر چلے گا جو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر مہدی سے بیعت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریشی سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی، خلیفہ مہدی سے جنگ کرنے کے لیے لشکر لائے گا۔ مہدی اسے بھاری شکست دیں گے۔ یہی جنگ کلب ہے۔ آج وہ شخص محروم ہوگا جو کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اب خلیفہ مہدی خوب داد و دہش کریں گے اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائیں گے۔ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ مہدی 7 یا 9 سال زندہ رہیں گے، پھر وفات ہوگی اور مسلمان جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیں گے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور اوسط طبرانی میں آئی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام روات ثقہ ہیں۔ یہاں اہل مکہ کے علاوہ شامی ابدال، عراقی اولیاء، سفیانی اور تمام دنیا کے پہچاننے کا ذکر ہے۔ یہ سارے حقائق مولانا مودودی کی تردید کرتے ہیں۔ تیسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور مہدی میں ایک شخص امام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے مہدی، مجھے مال عطا کیجیے، تو وہ اس کو اتنی دولت سے لاد دیں گے جتنی اس میں اٹھانے کی طاقت ہوگی۔ یہ ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے جو مکمل صراحت کرتی ہے کہ امام معاصرین کے درمیان مہدی کے نام سے مشہور ہوں گے اور وہ انہیں مہدی ہی کہہ کر خطاب کریں گے۔ چوتھی حدیث
میری امت میں ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی، آخر میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو امیر المؤمنین مہدی ان کے درخواست کریں گے کہ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے کہ خدا داد، عزت و فضیلت کی وجہ سے تم ہی ایک دوسرے کے امیر ہو، چنانچہ مہدی امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ نبی مرسل انہیں امام بنا کر خود مقتدی بنے، اس سے بڑی دولت و فضیلت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ زمانہ آخر میں صرف اسی شخص کا حصہ ہونی چاہیے جو صلاح و تقوی کے بلند مقام پر فائز ہو، اور اس کی مجددیت اور خلافت کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز میں ان کی اقتداء کر کے امام کی اسی مہدویت کا اعلان کیا۔ پانچویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت میں مروی ہے کہ مہدی کے دور میں منادی آواز لگائے گا کہ جسے مال اور دولت کی ضرورت ہو وہ ہم سے آ کر لے لے، استغنا کی وجہ سے کوئی آواز پر دھیان بھی نہ دے گا، بس ایک آدمی کھڑا ہو کر روپے پیسے کا سوال کرے گا، مہدی اسے کہیں گے کہ خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ان المہدی یأمرک ان تعطینی مالا، مہدی کا حکم ہے کہ آپ مجھے مال عنایت فرمائیں، چنانچہ وہ اسے مل جائے گا۔ یہ روایت ترمذی، مسند احمد اور مسند ابو یعلا میں آئی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے روایت کو توثیق فرمائی ہے۔ یہاں امام اپنے کو خود مہدی کا لقب دے رہے ہیں، اگر وہ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں تو انہوں نے خود کو مہدی کیوں کہا؟ مولانا مودودی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ ان روایات کی روشنی میں ہمیں درجہ ذیل واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، اہل مکہ مہدی کو فوراً پہچان لیں گے۔ نمبر 2، کعبۃ اللہ کے صحن میں ان کا علانیہ ظہور ہوگا۔ نمبر 3، اوائل وہلہ میں 313 مسلمانوں کی بیعت ہوگی۔ نمبر 4، مہدویت کی تصدیق کے طور پر خسف و شگٹ جیسی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 5، عراقی ابدال اور شامی اولیاء بھی پہچان کر ان سے بیعت کریں گے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان امامت پر اصرار ہوگا۔ نمبر 7، ظلم و ستم اور تمام ادیان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ نمبر 9، معاصرین انہیں اور وہ خود اپنے کو مہدی کہیں گے۔ سامعین ذرا غور فرمائیں کہ ان نبوی وضاحتوں کے بعد بھی کیا یہ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ مہدی اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہوں گے، نہ ہی معاصرین اور رفقا انہیں پہچانیں گے؟ ہمارا خیال ہے کہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا شخص بھی اس نظریے کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور ان دلائل کی موجودگی میں وہ اسے پہلی فرصت میں ٹھکرا دے گا، کیونکہ وہاں تو امام کی کرامت، معجزانہ فتوحات اور سارے عالم میں انقلابات اور کرشموں کی ایسی گونج سنائی دے رہی ہے جس سے انسان تو کیا بحر و بر اور شمس و قمر بھی اغماض نہیں برت سکتے۔ اس لیے تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ انہیں مسلمان ہی نے دنیا کا چپا چپا پہچان لے گا۔ مولانا مودودی چاہے لاکھ انکار کریں، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ امام مہدی کی شخصیت کے خد و خال احادیث میں اتنے واضح ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام و تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مہدی کی شخصیت و کارناموں کا کوئی بھی پہلو اب پردہ خفا میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس نسل، خاندان، عادات و اخلاق اور سیرت و کردار ہی نہیں، ان کے نام، ولدیت، مولد، وطن، شکل و صورت اور ظہور کی علامات تک تفصیل سے موجود ہیں۔ اب اس چارٹ میں کوئی کمی ہے، نہ مہدی اس سے الگ ہو سکتے ہیں، اور بڑی بے چینی سے امت ان کی راہ بھی تک رہی ہے۔ تو آخر اب وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان بر وقت حائل ہوگی، اور تمام تر نبوی ہدایات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اور ہم انہیں اخیر تک نہ پہچان سکیں گے؟ ائمہ اربع، اصحاب ستہ، مجددین و مصلحین، خلفاء و علماء اور تاریخ دعوت و عظیمت کے بلند کرداروں نے زندگی میں اپنی لیاقت کا ایسا سکہ بٹھا دیا کہ علماء نے ان کی سوانح لکھیں، ملت کے جیالوں نے شہر سے کئی میل باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور ان کے روشن کارناموں کے سامنے امت کے تمام پاسبانوں کی جبینیں آج تک خم ہیں، حالانکہ حضور نے شخصی طور پر ان کے ظہور کی بھی خبر نہ دی، اور مولانا مودودی کی اصطلاح میں وہ سب جزوی مجدد تھے۔ تو امام مہدی جن کے ظہور کی بشارت خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، صحابہ نے جن سے ملاقات کی تمنا کی،
اور جو موصوف کے نزدیک مجدد کامل ہیں، پوری دنیا میں شور و غلغلہ کے باوجود معاصرین ہی نہیں وہ خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہوں گے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ نظریہ غلط اور بالکل باطل ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک نباس ڈاکٹر پر پوری دنیا کے مریض ٹوٹ پڑ رہے ہیں اور اس کی تشخیص و تجویز میں جادو کا اثر ہے، لیکن اس غریب کو خود یہ معلوم نہیں کہ وہ ایک بہترین معالج ہے۔ اقامت سے پہلے تو ممکن ہے نمازیوں کو امام کا پتہ نہ ہو، لیکن جب وہ ممبر مصلی پر پہنچ گیا اور کسی اختلاف کے بغیر پورے عالم اسلام کی آنن فانن اس کے پیچھے صفیں لگ گئیں، تو کسی بھی فرد کو اب امام کی شخصیت سے متعلق شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ پہلی غلطی، مولانا مودودی نے یہ غلطی دراصل دو وجہ سے کی ہے۔ اس میں پہلی وجہ علامات مہدی کو غور سے نہ پڑھنا اور ان سے بڑی حد تک لاپرواہی برتنا ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہاں سے غلط فہمی ہو گئی کہ یہ تفصیلی علامات امام کے جسم و ساخت کو عام انسانوں سے کچھ مختلف قرار دیتی ہیں اور وہ ان کی روح سے ایک عجوبہ نظر آتے ہیں، حالانکہ تفصیل حدیث میں ایسا دور دور تک کوئی اشارہ نہیں اور نہ ہی کسی معتبر عالم نے اس سلسلے میں آج تک کوئی ایسی بات لکھی ہے۔ اس میں تو صرف علامات اور حلیہ وغیرہ کی تفصیل ہے، جس سے محض یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نورانی شکل و صورت، حسن و وجاہت کا پیکر اور غیر معمولی محاسن پر مشتمل شخصیت کے حامل ہوں گے۔ ان سے نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے کہ ان کی لمبائی و چوڑائی بھی عام انسانوں سے کچھ مختلف ہوگی اور وہ بالکل عجوبہ دکھائی پڑیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی صاحب نے اس باب کو فرصت سے پڑھ کر اس میں ذرا بھی غور کیا ہوتا تو وہ یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اس کو تاڑ لیا جائے۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے پہلے انہیں علامات مہدی کے انکار پر ابھارا اور پھر انہوں نے یہ مضحکہ خیز رائے قائم کر لی کہ امام اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہوں گے، نہ ہی معاصرین امت انہیں پہچان سکے گی۔ دوسری غلطی، اس ضمن میں ان کی دوسری غلطی ظہور و دعوے کے فرق کو ملحوظ نہ رکھنا ہے۔ وہ غلط فہمی سے سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ظہور کے وقت امام موصوف کی جانب سے مہدویت کے کسی بڑے دعوے کی توقع ہے، چنانچہ کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر ہی وہ دعوی مہدی کی تردید میں ظہور مہدی کا بھی انکار کر گزرے، حالانکہ یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔ اگر انہوں نے غور سے علم عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو ان کے ذہن پر سوار دعوی مہدویت کی یہ غلط فہمی گرد و غبار بن کر اڑ جاتی، کیونکہ ادعیہ کا نہیں خروج و بروز کا مسئلہ ہے اور قرون اولیٰ سے آج تک سلف اسے ظہور مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان 14 صدیوں میں ایک بھی معتبر عالم ایسا نہیں گزرا جس نے ظہور و خروج سے آگے بڑھ دعوی مہدویت کی بات کہی ہو۔ چنانچہ آج بھی پوری امت احادیث رسول کے مطابق ان کے خود بخود ظاہر ہونے ہی کا عقیدہ رکھتی ہے، کسی قسم کے دعوے کا نہیں، کیونکہ یہ تو خالی جھوٹے مہدویوں کا شعار ہے۔ اس لیے دعوے کی تردید دراصل ایسے فرضی عقیدے کی تردید ہے جس کا اہل سنت میں کوئی بھی قائل نہیں۔ رہا ظہور و خروج تو وہ ایسا مسلم و اجماعی عقیدہ ہے جو ہمارے تصریحات کے مطابق احادیث رسول، آثار صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ مولانا مودودی لاکھ انکار کریں، اس مستند ماخذ شریعت کی موجودگی میں ان کے بے بنیاد نظریات کو پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ اگر مودودی صاحب کو اپنے موقف پر اب بھی اصرار ہے تو نزول عیسیٰ کی بات تو یقیناً ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ وحی کا محبت اور علم کا یقینی و قطعی ذریعہ ہیں۔ امام مہدی اور معاصرین امت کو وہ خود اصل حقیقت بتلا دیں گے، اس لیے خواہ مخواہ مسئلہ کو الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔